बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़श्ता एक वीडियो में माँ की अज़मत, माँ का किरदार, माँओं के अक़साम पर हमने बहस किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ था। आज के वीडियो में हम एक तालीम व तरबियत के हवाले से, बच्चे की शख्सियत साजी के हवाले से बाप के किरदार पर बात करने जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे दरमियान एक बहुत ही मायनाज माहिर तालीम जो नवाबशाह से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे अच्छे दोस्त इंशाअल्लाह जनाब शब्बीर अहमद काजी साहब अपने खूबसूरत अंदाज से बाप की अज़मत और किरदार पर और बापों की अक़साम पर बात करेंगे। मैं सिर्फ इब्तिदाई बिस्मिल्लाह के तौर पर तारुफ़ी दो जुमले कहूँगा। शख्सियत साजी में तरबियत अहम किरदार अदा करती है। मुमकिन है इल्म के बगैर इंसान अपनी शख्सियत को जाज़िब नज़र बनाए, मगर तरबियत के बगैर ऐसा महाल है। मौजूदा दौर में जहाँ इंसान ने इल्म में बहुत तरक्की की है, वहाँ तरबियत को नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से माशरती बुराइयाँ जन्म ले रही हैं। लिहाजा अगर आइंदा नस्लों को बचाना हो तो हमें बिलखुसूस बाप को तरबियत औलाद की तरफ तवज्जो देना होगी। इस्लाम में बाप को मजाजी खुदा करार दिया गया है। तरबियत औलाद में बाप के किरदार में से एक अहम किरदार ये है कि वो अपने तमाम बच्चों को मसावी नज़र से देखे, अपने घर के अंदर एक खुशगवार माहौल पैदा करे और ख़ास तौर पर उसका अपनी बीवी के साथ खुशगवार और बराबरी का रिश्ता हो, बराबरी की नज़र से देखे। अक्सर हम एक दूसरे को परफेक्ट देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर एक टेंशन का माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बच्चे नफ्सानी तौर पर मुतासिर हो जाते हैं। हम सब लोग नामुकम्मल हैं। हमारा नामुकम्मल होना ही हमें दूसरे अफराद के करीब लाता है और दूसरे अफराद से मिलजुल कर रहना सिखाता है। अधूरापन ज़िंदगी और चीज़ों के हुस्न में इजाफ़ा करता है। हम में कोई भी मिसाली मर्द या मिसाली औरत नहीं। हाँ, अधूरे मर्द और अधूरी औरतें मिलकर एक मिसाली जोड़ा बन सकते हैं। हमें बहैसियत मियाँ बीवी के अपनी ज़ात की कमज़ोरियों और दूसरे की खूबी पर नज़र रखना होगा। तब जाकर एक खुशगवार माहौल घर में पैदा होगा, जहाँ बच्चों की बेहतर तरबियत हो सकेगी। वरना इंतशार वाले घर में बच्चे अधूरी शख्सियत के हामिल रहते हैं और मासूम बच्चों का जीना जो है वो अजरन बन जाता है। किसी ने खूब कहा है, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो हमारी आपस की गैप की वजह से, चपकलिशों की वजह से उस मासूम बच्चे का जहन और नफ्सियात ख़राब न हो। किसी शायर ने खूबसूरत बात की है, मुकम्मल बात पर क्या बात होगी, अधूरी बात का चर्चा रहेगा। तो आए हम जनाब इसी शेर के साथ जनाब शब्बीर अहमद काजी को दावत देते हैं कि वो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से बाप के किरदार को वाज़ेह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों, तालीम के मौजू पर आज कुछ मुशाहिदात आपके साथ शेयर करने की जसारत कर रहा हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, तालीम के अमल में जहाँ बच्चे को एजुकेट करना होता है, वहाँ पर बाप और उस्ताद दोनों का किरदार बड़ा अहम होता है। ख़ास तौर पर बाप का किरदार कि बाप अगर उसे स्कूल के बजाय किसी कारखाने में छोड़ आए तो फिर वो तालीम याफ्ता हो गया। तो बाप का किरदार, नो डाउट, मैं बाप के किरदार को बहुत ज़्यादा वज़न देता हूँ, बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। उस्ताद का किरदार भी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अहम होता है, लेकिन बाप का किरदार उससे दुगना अहमियत का हामिल है। बाप का सिर्फ इरादा बच्चे के किरदार और कैरियर को कुछ का कुछ बना देता है। तो बाप का यहाँ पर ज़रा जायज़ा लिया जाए एक वालिद का, तो हमारा जो माशरा है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं। यहाँ पर बाप जो है बेचारा, वो बड़ी मुशक्क़तों से गुज़र कर अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करता है। देखिए, तीन किस्म के बाप यहाँ पर रवैयों के एतबार से अगर बात करें, ज़रूरियात तो पूरी करते होंगे, लेकिन रवैये भी बच्चों के साथ जो है वो अगर मुशाहिदे में लाए जाएं तो तीन किस्म के बाप मेरे हिसाब से बनते हैं। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल ही स्टोन फादर्स, दे आर सॉलिड, दे आर कॉन्क्रीट फादर्स, के बिल्कुल रिजिड और बच्चों पर हुक्म चलाना वो अपना हक़ समझते हैं और बच्चों को डांटना डपटना, बच्चों को गलती पर गलत अंदाज में गलती का एहसास दिलाना और बच्चों को सही करने पर सही अंदाज में उनकी पजीराई ना करना,
یہ مطلب ایک فادر کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب بس دے آر چنگیز ٹائپ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب طاقتور ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ کمزور ہے. لیکن جب ایسی باپوں کا بچہ جوان ہوتا ہے اور باپ کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ دیکھیے، آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ وہاں پر معاملہ الٹ جاتا ہے. اب بچہ اپنے باپ کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتا، گھر میں رہنا گوارا نہیں کرتا، اور ایون یہ کہ باپ کی پالیسیوں پر اور باپ کی باتوں پر باقاعدہ ان کو جواب دیتا ہے اور ان کو باقاعدہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بناتا ہے، اپنے دوستوں میں بھی اور گھر میں بھی. دوسری قسم جو ہے باپ کی وہ ذرا مطلب نرم ہے، بہت ہی مطلب کہہ لیں کہ سافٹ، اور رویے کے اعتبار سے بیہیویئر کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے، ان کی بات کو سننے کے اعتبار سے، ان سے گفتگو کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت نرم خوئی جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنے اندر. اور مسکرا کے بات کرنا، اور گھر میں آئیں تو مسکراتے ہوئے آنا، بچوں سے آتے ہی جو ہے وہ گھل مل جانا، اور پھر بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، اور پھر کھانا وانا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا، اور پھر کھانے کے دوران بھی گفتگو جاری رکھنا، اور پھر کھانے کے بعد بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ ان کی کچھ تعلیمی معاملات پر بھی بات کر لینا، یا تعلیمی معاملات نہیں تو پھر روزمرہ کے جو انہوں نے آج کا دن کیسے گزارا ہے، یا اور کوئی ہنسی کھیل کی بات کوئی کرنی ہو ہلکی پھلکی تو وہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. تو ایسے باپ جو ہے نا وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. اب اس کے بعد پھر دوسری جو ہے مطلب تیسری جو قسم ہے وہ بالکل ہی عجیب قسم کے باپ ہیں. میں تو کہوں گا کہ صرف وہ دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں، باقی وہ ایسے باپ ہیں کہ انہیں کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں گھر کے مسائل سے. ایسے باپ عموماً جو ہے وہ بے روزگار باپ ہوتے ہیں، اور روزگار کی تلاش تو درکنار، بس ان کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ایسے بچوں کی مائیں جو ہیں وہ گھروں میں کام کر کے یا کاٹیج انڈسٹری میں کام وام کر کے وہ کچھ نہ کچھ کما کے گھر لے آتی ہیں، اور پھر بچوں کی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں. اس لیے باپ کو پرواہ نہیں کہ بچے تو پل رہے ہیں نا، تو وہ اس میں سے بھی اپنا شیئر جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. پھر کچھ مطلب نشے کی لت میں پڑے ہوئے، کچھ جوئے کی لت میں پڑے ہوئے، کچھ کرپٹ قسم کے مطلب جو باپ ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو ایسے باپوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی اپنے بچوں سے بات کرنے کی، کوئی غرض نہیں ہوتی اپنے بچوں سے کسی قسم کی کوئی جو اپنا لنک رکھنے کی، اور وہ عموماً رات دیر جو ہے نا دیر گئے جو ہے گھر آتے ہیں، اور صبح دیر تک جو ہے وہ پڑے سوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بس اٹھے تو منہ پہ چھینٹا مار کے کچھ کھا پی کے نکل گئے، تو اب رات کو ہی انہوں نے گھر میں آنا ہے. اب یہ باپ بھی باپ تو ہے نا، تو باپ ہونے کے ناطے ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، یا انہیں بھی تو ادراک ہونا چاہیے نا اپنی ذمہ داریوں کا. تو بہرحال بچہ جو ہے وہ ان تین قسم کے باپوں میں سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے باپ کی اولاد ہے. پھر اگر وہ درمیان والی جو میں نے قسم بتائی، اگر وہ ایسے والد صاحب کے پاس پل رہا بڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو ایسا باپ عطا کیا ہے، تو بس پھر وہ خوش قسمت ہے. باقی جو انتہائی سخت گیر باپ ہوتے ہیں تو وہ جب تک طاقتور ہے اور بچہ جب تک کمزور ہے تب تک تو معاملہ چلتا ہے سختی والا، اور جب بچہ طاقت پکڑ لیتا ہے نا، بچہ یقیناً جوان ہوگا اور باپ یقیناً کمزور ہوگا، بوڑھا ہوگا. تو جب ایسا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بچہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور باپ کو گفتگو سے ہی پہلے شروعات ہوتی ہیں کہ اس کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے. اب بیٹا ریجڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب بیٹا جو ہے وہ ہارش ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے بیٹی اور بیٹا ہو، اور باپ جو ہے وہ دبنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ تو ایسا اسی لیے ہوا کہ باپ نے ساری عمر ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی سیکھا ہے. ظاہر ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، تو جو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا اپنے باپ کو وہی انہوں نے سیکھ کر اب باپ کو تختہ مشق بنا کر اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اولاد بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہوتی ہے. اب اگر میں باپ ہونے کے ناطے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اگر میں تختہ مشق بناؤں اور انہیں مطلب کمزور سمجھ کر ان پر اپنی دھونس رکھوں، اور ان کو میں بحیثیت ایک آزاد انسان کے پھلنے پھولنے نہ دوں، پنپنے نہ دوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ میری باپ ہونے کے حیثیت سے میری ایک زیادتی ہے میری طرف سے نا.
تو ایسے بچے تعلیم میں لامحالہ پیچھے رہ جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی کیس ایسا ہو جس میں ان سب باتوں کے باوجود بچے جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہوں، تو یہ معجزاتی قسم کے بچے ہوتے ہیں، یا یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے حالات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہوتا اور بلکہ اس کے اپوزٹ میں چلتے ہیں، اور تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو پھلانگتے ہوئے ترقی کی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیس 1% ہی ہو تو ہو، باقی 99%، کیونکہ ہم تو کثیر تعداد کی بات کر رہے ہیں، اکثریت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اکثریت جو ہے بچوں کی وہ پس جاتی ہے، پھر وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ غلط روش کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور غلط ہوتے ہوتے پھر معاشرہ جو ہے اس میں ایک کرپٹ جمع غفیر جو ہے مطلب لوگوں کا وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ مطلب ہر دور میں موجود رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے، کیونکہ ہمارا ماحول نہیں بدلنا، ہمارا رویہ نہیں بدلنا۔